أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ. جناب قاری محمد امین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا موضوع اعتکاف کے مسائل، فضائل اور احکام ہے. یہ موضوع ہم نے اس لیے چنا کہ جن لوگوں کو اس مہینے میں یہ سعادت حاصل ہوگی یا جن کی یہ نیت اور ارادہ ہے کہ وہ آخری عشرہ اعتکاف کریں، انہیں وقت پر کچھ آگاہی مل جائے اور وہ اپنی تیاری کر لیں، مسائل پوچھ لیں، سمجھ لیں. اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں
ان کے کچھ احکام ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں، اگر ان کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا تو ظاہر ہے وہ کمی ہوگی اور اس کے اجر میں بھی کمی ہوگی۔ جو بھی ہم عبادت کریں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، کہ اس کے مسائل سے اور اس کے احکام سے کما حقہ آگاہ بھی ہوں، اور اپنے طور پر جتنا ممکن ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ گرامی قدر ناظرین، اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے کسی خاص چیز کی طرف پوری توجہ سے لگ جانا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اپنے آپ کو رضائے الہی کے حصول کے لیے رمضان المبارک میں یا اس سے باہر کچھ مدت معینہ کے لیے مسجدوں میں محدود کر دینا اور خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اور وہ بہت سارے امور جو عام حالات میں حلال ہوتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا، اور دنیاوی اشغال اور مصروفیات کو ترک کر دینا، یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے عام طور پر اس میں تمام مسلمان پوری دنیا میں جن کو توفیق حاصل ہوتی ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے، اور ذخیرہ احادیث میں تو اتنا زیادہ ذکر موجود ہے کہ الگ پوری ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف بہت پسند تھا، آپ کے معمولات مبارکہ کا حصہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن بھی، اور جو آپ کا سب سے زیادہ معمول مبارک رہا وہ 10 دن کا ہے۔ اور یہ ایسا معمول ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس میں کبھی قضا نہیں ہوئی، جو ہمیشہ آپ کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری سال تک بھی چلتا رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے بھی یہ سنت جاری رکھی، اور اس کی بھی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں پوری تفصیلات ملتی ہیں۔ یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے صحابہ کرام کے ہاں، اہل بیت اطہار کے ہاں، تابعین کے ہاں، تبع تابعین کے ہاں، صلحائے امت کے ہاں، کہ ہر عہد میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسندیدہ سنت برقرار رکھی، اس کو فروغ دیا، اس سلسلے میں لوگوں کو ترغیب دلائی، اور خود بھی اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کے جتنے فضائل ہمیں سنت میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں، جہنم سے آزادی ہے، جہنم کی آگ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے جو اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر اس نے حالت ایمان میں اور حالت احتساب میں اعتکاف مکمل کیا ہے، تو وہ مغفور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پروانہ نجات، پروانہ بخشش، دستاویز نجات عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ ناظرین مکرم کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ ہمیں اعتکاف کرتے ہوئے اگر ہم یہ بھی نیت شامل رکھیں کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ نے اسے ترک نہیں فرمایا، تو یقین جانیے کہ اس میں جو لطف اور لذت اور کیف و سرور ہے اس کا احساس 2 گنا ہو سکتا ہے، اور اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اعتکاف یعنی کہنے کو آپ دیکھ لیجئے کہ 10 دن کے لیے کم از کم، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے ضرورت کے تحت، الگ تھلگ ہو جانا اور دنیا کے امور سے منقطع ہو جانا، غیر ضروری گفتگو سے بچنا، مسجد کی حدود سے شدید ضرورت کے بغیر باہر نہ جانا، کاروبار نہ کرنا، دنیاوی باتیں نہ کرنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اوراد و اذکار میں مشغول رہنا، ان کے فوائد کیا ہیں آج کی اس مصروف دنیا میں اور اس بھگدڑ مچی ہوئی زندگی میں؟ یقین جانیے اس کے جو دینی فوائد ہیں، جو شرعی فوائد ہیں، جو روحانی اس کی برکات ہیں اور فیوز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی اثرات بھی بہت ہیں۔ انسان
جسم اور روح سے بنا ہوا ہے، اس میں ایک ذہن ہے، اس میں ایک دل ہے، اور یہ سارے مصروف کار رہتے ہیں، اور ہم اس پر، ان تمام چیزوں پر کبھی کبھی ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح جسم تھک جاتا ہے، اسی طرح روح پر بھی ایک اضمحلال طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے اعصاب تھک جاتے ہیں، ہمارے دل اور دماغ اور روح پر ایک تھکن طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اعتکاف آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی ورکشاپ ہے روحانی اور دینی جو ہمارے دل اور دماغ کو تازہ کرتی ہے، راحت بخشتی ہے، سرور عطا کرتی ہے، ہمارے آئینہ دل کو مصفح کرتی ہے جس پر گرد و غبار دنیا جم چکا ہوا ہوتا ہے۔ اعتکاف میں اگر اس کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو جتنی ہمیں نفسیاتی راحت ملتی ہے، اس وقت دور جدید کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفسیاتی انتشار کا شکار ہے، اسے اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، سکون قلب میسر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں، جو عبادات میں داخل کی گئیں اسلام میں، ان کا ایک مقصد اس سکون قلب تک پہنچنا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر سکون قلب حاصل ہے تو یہ دنیا ہی جنت بھی ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں، جو فرامین ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، اور خاص طور پر آپ کی پسندیدہ ترین سنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان میں صفائے باطن کا خاص اہتمام ہے۔ وہ سفر جو عام طور پر فرض کر لیجئے ایک مہینے میں یا ایک سال میں طے ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی پسندیدہ اور محبوب سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ بہت کم وقت میں حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر پسندیدگی کی مہر لگی ہوئی ہے بارگاہ رسالت سے، تو اس میں فیوز و برکات کئی گنا بڑھ کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہمیں ایک جائزہ یہ بھی لینا ہے ناظرین مکرم کہ کیا ہم نے عبادات کو محض رسم کے دائرے میں رکھنا ہے، ایک رسم ادا ہو جائے، یا روح عبادت کو سمجھنے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کتنے ہی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ابھی ہم علماء سے پوچھیں گے کہ کیا ہر ایک کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے، یا کسی گاؤں یا بستی میں ایک فرد بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو کفایت کرتا ہے، ایک بیٹھے ہزار بیٹھیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے، ان کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ شرائط اعتکاف کا لحاظ کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معمولات میں اور ہماری عادات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم مسجد تک محدود ہو جاتے ہیں، تو یہ ہم پوری طرح حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو جتنا مرضی اجر عطا فرمائے، وہ چاہے تو قبول فرمائے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو معیارات دیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان پر عمل کر کے جو ہمیں دکھایا، بتایا اور سمجھایا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ہم مسجد میں کاروبار کرتے رہیں اعتکاف کی حالت میں، دنیاوی باتیں کرتے رہیں، معاذ اللہ غیبت کرتے رہیں، گلے کرتے رہیں، شکوے شکایات کرتے رہیں، سیاست پر گفتگویں کرتے رہیں، اپنا وقت لغویات میں اور فضولیات میں اور مکروہات میں ضائع کرتے رہیں، تو اس اعتکاف کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں رسمیں پوری نہیں کرنی ہیں۔ ہم جو عبادت بھی کریں، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس کے احکام اور اس کے مسائل جانیں گے، اسلام کے پیش نظر اس عبادت کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اور اس عبادت کی روح کیا ہے، اس کے نتائج، فوائد اور ثمرات کیا ہیں، اور ہم کوشش کریں گے صدق دل سے اور صدق نیت سے کہ ان سب کے حصول کے لیے کوشاں ہوں۔ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور صوفیاء نے جو ہمیں تعلیمات پہنچائی ہیں، منتقل کی ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف سے، ان کا مشترکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت را غنیمت دان ان قدر کے بتوانی۔ آپ اپنے وقت کی قدر کیجئے جتنی بھی کر سکتے ہیں۔ حاصل حیات اے جان یک دم است تا دانی۔ حاصل زندگی وہی ایک سانس ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ جو سانس گزر گیا وہ ماضی بن گیا،
آنے والے سانس کا پتہ کوئی نہیں ہے، زندگی وہی ایک لمحہ ہے جو لمحہ موجود ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اغتنام فرصت، موقع کو غنیمت جانیے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت خاص طور پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور سعادت کا پیامبر ہے، اور خاص طور پر اس کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات بھی آتی ہے، جس کے طالب رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے امت کو بھی ترغیب دی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے۔ قرآن کریم میں جس رات کی مدح ہوئی ہے اور بہت ہی بلند و بالا الفاظ کے ساتھ، اس رات کی کیا شان ہوگی۔ ایک لمحہ بھی صدق دل سے یاد خدا میں، راہ خدا میں، حضور خدا کے تصور کے ساتھ ہمارا ادا ہو جائے تو وہ ہماری دین اور دنیا کے لیے کافی ہے۔ ناظرین مکرم، جتنی بھی عبادات ہیں اسلام کی، ان کا ایک اور بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ وہ محض اٹھک بیٹھک اور وہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، وہ کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پورا ایک روحانی فلسفہ موجود ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کیفیات ہماری سرشت بن جائیں، ہماری عادت ثانیہ بن جائیں، فطرت ثانیہ بن جائیں، اور محض اس وقت عبادت تک وہ کیفیات نہ رہیں بلکہ دیگر اوقات پر بھی تقریباً وہی کیفیت رہے ہماری۔ کیا سبب ہے کہ رمضان المبارک میں ہم بہت زیادہ راغب ہو جاتے ہیں عبادات کی طرف، نمازوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور بھی حسب توفیق جو ہو سکتا ہے عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ مزید سعادت عطا فرماتا ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک ختم ہوتے ہی آہستہ 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 وہ کیفیات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک گرم جوشی جو مسلمانوں میں نظر آتی ہے اس ماہ مبارک میں، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے لوگ مل کر اس روح عبادت کو نہیں پہچانے اور اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ کیفیت عبادت ہماری زندگی کے باقی اوقات، باقی دنوں، باقی راتوں، باقی ہفتوں پر بھی محیط ہو جائے، اور ہم مجموعی طور پر پوری زندگی ایسی گزاریں کہ اسی عبادت کی کیفیت میں رہیں۔ یہ پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے جو خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کا ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، وہ خود کو ہمیشہ حضور خداوندی میں محسوس کرتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اہم مسائل کیا ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کے بہت محترم اور پسندیدہ مہمان تشریف فرما ہیں۔ محترم پروفیسر سعید احمد خان صاحب، جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ناظرین محترم، ہمارے ساتھ آج بھی الحاج شہباز قمر فریدی صاحب جیسے معروف اور مقبول ثناخوان موجود ہیں، جن سے ہم اپنی تسکین ذوق کے لیے اور راحت کیف و سرور کے لیے وقتاً فوقتاً کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ پروفیسر سعید صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ واجب بھی ہے، اس کی کوئی شکل سنت بھی ہے اور نفل بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اعتکاف کے تمام پہلوؤں پر ناظرین کو توجہ دلائی۔ اعتکاف کے ضمن میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا
کہ جس کو ایمان کی لذت نصیب ہوئی ہے واہ، اس کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ اعتکاف اقلیم رسالت اور کشور نبوت کے تاجدار کی اداؤں کا نام ہے، سبحان اللہ، اسے پھر اس کے لیے حکمتیں پوچھنا، اس کے لیے دلائل لینا، سب کوئی سے بڑی معنی نہیں۔ حلاوت تو وہی ہے نا جی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی ہم ایک نعت مبارکہ سن رہے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اللہ نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے، اور جس نے بھی دل کی چمک پانی ہے، جس کے دل نے روشن ہونا ہے، وہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے، اس کو نور یہیں سے لینا ہے، اس کو چمک یہیں سے ملنی ہے جی۔ اب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں، آپ نے امت کی ایک ایک نبض پر ہاتھ رکھا، واہ، اور اس کو وہ راہ سجائی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے اپنے رب کی پہچان مل گئی۔ جی۔ اب اس تناظر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف، جس کے معنی آپ نے بھی بتائے، اور اسے اگر زیادہ آسان کر کے میں ناظرین تک پہنچاؤں، اعتکاف کیا ہے؟ رب تعالی عظمت والا، بڑائی والا، کبریائی والا، اس کے دروازے پر بندے کا دھرنا دینا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے در پر پڑھ رہو۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے بھی فرما دیا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور نفل بھی ہے۔ واجب ان معنوں میں ہے کہ ایک کلمہ گو اپنی کسی حاجت کے پیش نظر اللہ کے حضور منت مان لیتا ہے، اچھا، اے اللہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ جی۔ اب یہ جو منت ماننا ہے، اس کا پورا کرنا قرآن نے کہا کہ لازم ہے۔ اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھے گا۔ اگر اس نے طے کیا ہے یا منت کے دور مانتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اعتکاف میں رمضان میں کروں گا، تو پھر رمضان ہی میں، ظاہر ہے باہر بھی دوسرے مہینوں میں بھی وہ اس کی نیت پر منت کے مطابق، منت کے عین مطابق۔ ہمیں قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شہزادوں کو بیمار دیکھا تو علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما سے فرمایا کہ ان کے لیے منت مانو، تو انہوں نے 3 روزوں کی منت مانی اور پھر ان کو پورا کیا۔ تو اب اگر کوئی آدمی بحیثیت مسلم یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں رمضان کے آخری عشرے میں یا رمضان کے شروع میں یا رمضان کے علاوہ اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس کو اس منت کا پورا کرنا یہ واجب ہے، واجب۔ اور جہاں تک سنت، اور سنت بھی کفایہ ہے۔ اچھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام سنت ہے۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ باقاعدگی سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 دن کا تو آپ کا معمول رہا۔ اس لیے اس بات پر توجہ رکھتے ہوئے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کو جو بھی عمل دیا ہے اس پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقلی گھوڑے دوڑائے، واہ، کیونکہ طبیب اعظم بھی آپ ہیں، اور آپ سے بڑھ کر دانا اللہ نے اس حکیم و علیم نے اور کسی کو نہیں بنایا، بے شک۔ اس لیے ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے اعتکاف کو سنت کے طور پر ادا کریں گے۔ اور نفل یہ ہے کہ انسان مستحب سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ 1 دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے درمیان میں 3 خندقیں ہوں، اللہ اکبر، اور ایک خندق طویل فاصلے والی ہو۔ تو جس نیکی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ،
فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ تو انسان اگر اس آگ سے بچنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت میں بامراد ہونے کے لیے ایک نفل کے طور پر بھی اعتکاف بیٹھ جائے، تو یہ 3 طرح کے اعتکاف قرآن و سنت نے ہمیں دیے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں ایک بات بتائی کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اس نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى جی آسمانی اور الہامی ہدایت بھی دی۔ اور اس الہامی ہدایت میں ہمیں قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ چونکہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اس کو صفائی پسند ہے، طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا گھر آنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مثالی صفائی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کئی روز بھوکے اور پیاسے جا کر جو غار حرا میں رونما ہوتے تھے، وہاں جلوہ فروز ہوتے تھے۔ اللہ نے آپ کی ان اداؤں کو اعتکاف کی صورت میں امت مسلمہ کو نعمت کے طور پر عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف کرنے والے کو معتکف بھی کہتے ہیں اور عاکف بھی کہتے ہیں؟ معتکف اعتکاف کرنے والا، ٹھیک۔ عاکف اعتکاف یا اعتکاف معتکفاً اعتکافاً۔ تو اعتکاف جھکنا، گوشہ نشینی کرنا، صحیح۔ کیونکہ اس اعتکاف میں ہمارے ساتھی بھی بتائیں گے جو سرور انسان کو اپنے آپ پر دیکھنے میں ملتا ہے، جس کی بدولت انسان یہ جان سکتا ہے کہ میرا مبدأ کیا ہے، میرا معاد کیا ہے۔ بہت خوب۔ تنہائی کے یہ لمحات جب انسان کو ان حقائق کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو پورے وجود میں نور کی کرنیں۔ سبحان اللہ۔ برکاتی صاحب، پروفیسر صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے کہ اس خاص پاکیزہ مقدس عبادت میں ہمیں تفکر کا، تدبر کا اور ارتکاز کا بہت موقع ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام کے کیا معمولات تھے اعتکاف کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 92 نیوز کے رحمت رمضان پروگرام کی انتظامیہ، مینجمنٹ کرنے والے، ان سب کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مناسب وقت پر اس موضوع کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اہتمام کیا تاکہ قبل از وقت لوگ اس کے لیے تیاری شروع کر دیں، ورنہ عام طور پر صرف اسی دن یا ایک آدھ دن پہلے ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ترغیبی طور پر ایک خوبصورت موقع پر خوبصورت پروگرام ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرو میں ایک بہت خوبصورت بات فرمائی کہ ایک انسان کے لیے درجات کو طے کرنے میں، تیزی سے طے کرنے میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا۔ اس سے زیادہ زود اثر، سریع الاثر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام نے جو کام فرما دیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے بھی اجازت تھی اور وہ کام بھی قبول ہے۔ لہٰذا اب جو اس چیز پر عمل کرے گا وہ یقین رکھ لے کہ تمہارا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے ہاں درجہ اجابت پر موجود ہے۔ بے شک، اور اس کے فوائد و ثمرات سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ روحانی، چونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ جو نور حاصل ہو گیا ہے وہ کسی اور کے عمل کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف میں جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی بات ہے تو اعتکاف کے دوران آقا کریم علیہ السلام کے معمولات میں سے ایک سب سے بڑا معمول جو تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمانا تھا۔ اسی لیے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اعتکاف کی کیفیت میں آپ سے دور کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اعتکاف کرتے ہیں اعتکاف کے دوران تلاوت کلام کی کثرت کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اعتکاف میں سے ایک سب سے بڑا معمول اور عمل یہی بات ہے۔ اچھا، اس کی تو مناسبت بھی بنتی ہے نا رمضان المبارک،
جی جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور پھر لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اور اصل مقصد تو اعتکاف کروانے کا لیلۃ القدر کا حصول ہے، جی، تو جب اس کو حاصل کرنا ہے تو وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ واہ، اب وہ رات آپ کو اعتکاف کے دوران نصیب ہو رہی ہے، اور پھر وہی جو بات ہم کر چکے کہ حضور علیہ السلام کے عمل سے وہ نور شامل ہو جاتا ہے، تو جب آپ اس عمل میں تلاوت کلام اللہ کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ لوگ جو ہیں وہ جب اس کو معمول بہا بنا کر حضور کی سنت سمجھ کے ادا کریں گے، تو یہ بات کہنے میں کوئی بھی کمی نہیں رہ جاتی کہ اعتکاف بھی سنت ہے، آپ نے یہ سنت بھی حاصل کر لی، اور اعتکاف کے دوران تلاوت کلام اللہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک سنت کے اندر آپ نے دوسری سنت ادا۔ واہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضور، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک ستون سریر ہے، جی جی وہ کیا ہے؟ وہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کا خیمہ مبارک نصب کیا جاتا تھا، ریاض الجنت میں، جی، اور اس میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ تابعی تھے، حضور کی زیارت نہیں کر سکے، تو کس قدر ایک محبت کے سرشار ہو کر وہ کیفیت ہوگی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ دکھائی۔ کیا بات ہے! یہ ہے وہ جگہ جہاں میرے مصطفیٰ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب وہ دیکھیے کہ وہ حظ، وہ روحانیت محسوس کر رہے ہیں، اور آنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ نشان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی قدر سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت امام پاک جو ہے وہ اپنے نانا جان میرے آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، تو جو روایت بیان کرتے ہیں کیسے نہ ہو کہ اس پہ خود عمل کرتے نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اہل بیت کے معمولات میں سے بات آ گئی کہ آپ لوگوں کو اعتکاف کی طرف انکرج کریں، بے شک، لوگوں کی توجہ دلائیں، لوگوں کو ترغیب دیں، تو آج یہی تو ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ جی ایسا ہی۔ تو یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اہل بیت نبی میں سے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، اور گھر میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے معمولات میں سے اعتکاف کرنا بذات خود سب سے بڑا معمول ہے۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی معمولات میں سے ہے کہ وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اب اعتکاف میں کرنا کیا ہے، اس کی سب سے بڑی شاہدہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے جو دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلا کرتا تھا، وہیں پر حضور علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہی کام آپ سر انجام دیتی رہیں۔ اور ان میں سے کثرت سے غور و فکر کرنا، دین کے معاملات اور معمولات میں تدبر اور تفکر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا تلاوت کلام اللہ کرنا، یہ ان کے معمولات میں سے۔ جہاں تک ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں، جو معاملات آگے بڑھتے ہیں بزرگان دین کی طرف، تو اس میں بھی ہمیں کثرت سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک ولی کامل ہو اور اعتکاف سے محروم ہو۔ اچھا، میں اس پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اولیاء کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اعتکاف کا حظ یہ اٹھایا، اولیاء کرام نے اعتکاف تو ابھی آپ تفصیلی گفتگو کر چکے قبلہ پروفیسر صاحب بھی، کہ اعتکاف جو دوسروں سے کٹ جانا، الگ ہو جانا، اللہ کی یاد میں خود کو محو کرنا، تو یہ تو 10 دنوں کا ہوا۔ اور انہوں نے کیا معمول بنایا کثرت سے اولیاء نے، کہ اس چیز کو جاری رکھتے ہوئے چلا کشی کا نام دے کر تنہائی اور تجرد اختیار، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتکاف کے بعد بھی، رمضان گزرنے کے بعد بھی اعتکاف کے مزے لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدائع الصنائع کے اندر امام کاسانی نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اس کریم کے در پہ آ پڑا ہوں، اور جب تک میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں۔ یہ اتنے بڑے امام اور ولی کامل، ان کا یہ فرمان۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ ایک نفلی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے اس چیز کو دیکھتے ہیں، اعتکاف کی کثرت میں
کون نہیں جانتا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ چلہ کشی کے نام پر اعتکاف حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار میں کیا تھا، جہاں میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا، اور خود حضرت خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حجرہ پاک، جہاں اپنے اعتکاف کی صورت میں وہ چلہ کشی فرمائی تھی، 40 دنوں کا اعتکاف تھا، اس میں جب آپ کو منزل مراد ملی تو پھر یہ جملہ ان کی زبان پر جو جاری و ساری ہوا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، تو یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتکاف سنت تو سنت رہا، اعتکاف نفلی بھی اختیار کرتے، اور اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دادا پیر کے مزار پر انوار پر جاتے، اور وہاں جا کر پوری رات میں آپ نوافل میں ادائیگی کرتے، اور اتنے پکے حافظ تھے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اس کیفیت کے دوران 15 پارے ایک ہی رکعت میں تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح بزرگان دین کے جو معمولات اس میں ذکر اذکار، پند و نصاحے، اور یہ تمام نوافل بھی، نوافل کی اوراد و اذکار بھی، جی، اور اس کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اصل تو جب آپ مخلوق سے کٹ گئے، آپ کا رابطہ خالق سے شروع ہو گیا، جب خالق سے شروع ہوا تو اب جس طرح آپ زیادہ توجہ کریں گے، اسی جس طرح ہمارا موبائل ہے جتنا اچھا ہوگا سگنل اتنے ہی اچھے کیچ کرے گا، جب آپ اپنے نفس کو دنیا سے قطع تعلقی کروا کر اس خالق کے در کی طرف مائل ہوں گے تو پھر یہی کیفیت ہوگی کہ جس طرح وہ سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ سورج کو دیکھتا ہے اور جدھر وہ گھومے یہ بھی گھومتا ہے، تو اب یہ اعتکاف کرنے والا خدا کی رضا کو دیکھتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی رضا کہاں پر ہے، وہی جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معمولات ان کو اختیار کرنا، کیونکہ یہ چیز جو ہے انسان کو دوسرے اعمال جو اس کی اپنی مرضی کے ہیں اس سے کہیں زیادہ سریع الاثر ہو کر مقصود سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب یاسین نظامی صاحب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک، آپ کی آل پاک کا، آپ کے صحابہ کا، اولیاء کرام کا، اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے اسے یہ بھی احساس ہو جاتا ہے، یہ عبرت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ کار دنیا چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے، الا یہ کہ جو اس کے جو ذمہ داریاں ہیں خاص اس کی، تو یہ عبرت اندوزی بھی اس میں موجود ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ مسلمانوں کی ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، تو اس میں چند لوگ بیٹھ جائیں تو اعتکاف کا یہ حکم پورا ہو جاتا ہے، یا ہر مسجد میں ہی کثیر تعداد میں یا ایک ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ یہ اعتکاف جس کو خلوت کا نام دیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں خلوت نہیں، یہ جلوت ہے۔ کیا بات ہے؟ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھے خلوت میں یاد کرو، میں تمہیں خلوت میں یاد کروں۔ یہ خلوت نہیں ہے، یہ جلوت ہے۔ بندہ یہاں پر بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، فرشتوں کی محفل میں یاد فرماتا ہے۔ وہ تو جلوت میں کرے گا نا، وہ تو جلوت میں کرے گا، لیکن یہاں پر جو خلوت کے لمحات میں جو اللہ کی طرف سے رحمتیں، جو برکتیں، جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ قرآن عزیز میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے جی کہ جس طرح کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا کہ آپ اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاک و صاف کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف پہلے بھی ہوتا تھا۔ بے شک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے نا، آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں، جی 40 دن اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کرنے کے بعد خدا کی کرم نوازی دیکھیے، توریت عطا فرمائی۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اعتکاف کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے انعام، تحفہ یہ لازماً بندے کو عطا کیا جائے گا۔ اب رہی یہ والی بات، کیا ہر مسجد میں، ہر مسجد کو آباد کرنا، جس کو مسجد شریف کا نام دیا جاتا اس کو آباد کرنا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آباد کیسی ہوتی ہے؟ جی آباد وہاں پر نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، واہ، آباد وہاں پر تلاوت کلام پاک کرنے سے ہوتی ہے، آباد وہاں پر اعتکاف بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ جی تو اس لیے ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل محلہ، اہل علاقہ میں سے ایک فرد بھی اگر اس سنت مبارکہ پر عمل کر لے تو پورا اہل علاقہ
اس گناہ سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ جو ترک سنت کا گناہ ہے نا، اس گناہ سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اس ایک شخص کے اعتکاف کرنے کی بدولت اللہ پاک پورے علاقے پر رحم و کرم نازل فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے۔ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ ہماری ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ ہمارے اعمال اور عبادات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اعتکاف کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ آخری عشرے کو پانے کا ذریعہ بالکل بجا ہے، لیکن اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ 10 دن جب یہاں پر آپ آ کر بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں، پہلے اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط واہ 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 سبحان اللہ۔ اصل مقصد یہی ہے۔ قرآن عزیز میں اس بات کو بیان کیا گیا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ جو اللہ کے گھر کو آباد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کی شہادت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ فرما رہی ہے کہ تمہارا میرے گھر میں قیام کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے اللہ کی ذات تمہیں ایمان کی سلامتی ضرور نصیب فرمائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم دیکھتے ہیں نا کسی آدمی کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے جس کو تم مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو اس بات کی ضمان نہ دو کہ وہ جنتی آدمی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی وہ مسجد میں پہنچا نہیں ہے، اس نے نماز ادا نہیں کی ہے، اس نے اعتکاف ابھی کیا نہیں ہے، کہ خدا کی کرم نوازی کا یہ عالم ہے جب وہ وہاں پر بیٹھے گا، تلاوت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، اعتکاف کرے گا، تو خدا کی کرم نوازی کا عالم کیا ہوگا۔ حقیقت میں یہ اعتکاف جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے کا ذریعہ ہے، اور اس اعتکاف کے اندر اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے تمہارے جتنے رشتے تھے وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، تمہارے ماں باپ پیچھے رہ گئے، تمہارے بہن بھائی پیچھے رہ گئے، تمہاری آل اولاد پیچھے رہ گئی، تمہارے ساتھ اس خلوت کے عالم میں اگر کوئی ذات ہے تو تمہارے رب کی ذات ہے، اور یہ رب کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس کی زبان پر سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اسے جنتی لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دیا ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں ایک چیز ہمیں یہ بھی دکھائی دیتی ہے، فکر آخرت۔ تنہائی کا عالم ہے، اور تنہائی کے عالم میں وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، مجھ سے زندگی کے ایک ایک اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس طرح کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی حدیث پاک کوٹ کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ حقیقت میں یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ عرفان خودی کا آپ کو درس دیتا ہے، یہ آپ کی تربیت کرتا ہے، یہ آپ کی تہذیب کرتا ہے، یہ آپ کو مہذب انسان بناتا ہے۔ اور اعتکاف نہیں ہے، حقیقت میں جس طرح روزہ جو ہے روح کی غذا ہے، اسی طرح اعتکاف بھی روح کی غذا ہے۔ یہ اعتکاف جو ہے آپ کو جسمانی طور پر مضبوط بناتا ہے، روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے، آپ کو اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ فکر آخرت اور دین کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو آخرت کی ایک گھڑی کے بارے میں غور و فکر کرے گا، اللہ پاک اسے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن عزیز میں سب سے زیادہ جس عقیدے کی اہل ایمان کو دعوت دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، تاکید اور تلقین کی گئی ہے، وہ آخرت ہے۔ اور اسی وجہ سے اس اعتکاف کے اندر یہ جو فکر آخرت ہے یہ نمایاں ہے۔ اور اعتکاف کے اندر یہ بھی اس بات کا بڑا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب تم اللہ کے گھر میں آگے ہو، یہاں پر یہ یاد رکھنا اپنی زبان کو بند کرنا، ارے اخلاق بھی یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں، اچھی باتیں بھی یہاں پر سکھائی جا رہی ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آپ نے بیٹھنا کیسے ہے وہ بھی سکھایا جا رہا ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ بھی سکھائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر
کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھی پیدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، ارے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تم کہتے ہو کہ 10 دن وہ یہاں پر بیٹھا ہے، ارے اس آدمی کی عظمت پر قربان جائیں کہ جسے رب نے اپنی توفیق سے یہاں پر بلایا ہے اور اپنے جنتی گھر میں بیٹھنے کا اسے شرف عطا فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے جب قیامت آئے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور مسجد کا وہ حصہ جو ہے اسی طرح اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ جہاں پر اعتکاف کرے گا اس کی وہی جگہ جو ہے کل قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اس جگہ کی گواہی کو قبول کر کے اللہ پاک اس بندے کے لیے رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہوئے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنی عظمتیں اس اعتکاف کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں بھی قبلہ علامہ صاحب کی بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا، بلا شبہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو ابھی 16ویں رمضان کے یہ جو رکھا گیا ہے یہ حقیقت ہمیں اعتکاف کی برکتوں سے رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے تیاری کی جائے، نیت کی جائے، اگر اعتکاف نہ بھی بیٹھ سکیں کم از کم نیت کا ثواب تو ہمیں ملے گا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔ ناظرین محترم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعتکاف کے بہت اہم مسائل ابھی ہمارے جاری رہیں گے، آپ کا ہمارا ساتھ چلتا رہے گا۔ پروفیسر سعید صاحب، اعتکاف کی شرائط اور بنیادی آداب، ضروری آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف بنیادی شرائط اس کی یہی ہیں کہ ظاہر روزے دار ہو، جی، عاقل ہو، بالغ ہونا بھی شرط ہے لیکن نابالغ کے لیے بھی فقہا نے لکھا کہ وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی تربیت کے لیے تاکہ بڑوں کو دیکھ کر وہ بھی آگے چل کر اس بات کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح معتکف کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد پر نظر رکھے، اس کی نیت بہت اہم ہے۔ نیت بہت اہم، نیت المومن خیر من عمل ہے، انما الاعمال بالنیات سے محدثین نے اپنی کتابیں بعد شروع کی۔ بے شک۔ اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی لفظی نیت بھی ضروری ہے؟ دل میں ارادہ کر لے، اچھا، وہ بھی کافی ہے کہ زبان سے کہہ دے نویت سنت الاعتکاف یا تو یہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہ فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، مسجد کے صحن سے بلا ضرورت باہر نہ جائے۔ طبی ضرورت کے لیے، شرعی ضرورت کے لیے تو اگر اس کو کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں تو ظاہر ہے اس کو جانا پڑے گا، اور اگر استنجے کی حاجت مسجد کے اندر نہیں ہے تو اس کو بھی اس نے پورا کرنا ہے۔ لیکن ان تمام تر امور کی خیال رکھتے ہوئے اس کا ایک مقصد پر نظر ڈالنی چاہیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر اعتکاف کے حوالے سے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ اللہ نے رمضان دیا کس لیے؟ لعلکم تتقون۔ بے شک، یہ مقصد ہے رمضان کا، روزوں کا، تقویٰ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، اللہ اکبر، التقویٰ ہا ہونا۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر میں کہیں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ان مقاصد کے حصول کے لیے اعتکاف کو جو اہمیت دی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اب یہ جو تقویٰ کا حصول اعتکاف کے ذریعے
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ کو معتکفین کو ایک اہم نسخہ سمجھ کر دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں۔ فمن اتق الشبہات فقد استبرأ لدینہ و عرضہ، جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی آبرو بھی بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ومن وقع فی الشبہات، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، واقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا۔ پھر آپ نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں اس بات کو حاصل کرنے کا ایک نسخہ بتایا کہ راعی ایک چرواہا ہے، اس کا ریوڑ چل رہا ہے لیکن دوسروں کی چراگاہ کے قریب جاتا ہے، یوشک ان یرتع فی، ممکن ہے اس کے اندر بھی منہ مار لے، اس لیے اس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا ولا تقربوا حدود اللہ، حدود اللہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیز بتائی وہ ہے معتکفین کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت۔ آپ نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو اس مشینری میں صرف ایک پرزہ ایسا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک کام کرے گا، پوری مشینری ٹھیک کام کرے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، پوری مشینری خراب ہو جائے گی۔ الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ تقوی کی جگہ، وہ اللہ کے سمونے کی جگہ، وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کا جو ایک نقطہ دیا، اسی لیے فرمایا کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اللہ، ادھر آنسو بہے، ندامت آئی، وہ دھل گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا، نقطے پر نقطہ لگتے 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 دل اگر کالا ہو گیا تو پھر ساری بات ختم ہو گئی۔ اگر ہم معتکفین کو اس بات کی طرف توجہ دلا سکیں کہ جہاں تمہارے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم نے فنائے مسجد سے باہر نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھنا ہے، تم نے اپنے آپ کو نوافل میں مصروف رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، وہاں گپے مارنے کے لیے، لوگوں کے حالات پوچھنے کے لیے تم اعتکاف نہیں بیٹھے، بلکہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو میں نے عارضی طور پر گوشہ نشینی اختیار کی ہے، وہاں باہر سب کچھ موجود ہیں، لیکن وہ وقت آنا ہے جب مجھے اٹھا کر مٹی کے نیچے ڈال دیا جائے گا، اس وقت میرے پاس کون ہوگا؟ اس کی ایک پریکٹس آپ کو اعتکاف کے ذریعے کروائی جا رہی ہے۔ ان باتوں کی طرف توجہ پروفیسر صاحب، یہ جو اعتکاف بیٹھنے والے اپنے لیے الگ الگ کچھ چادریں یا پردے لگا لیتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو یہ ہے کہ میں معتکف ہوں، اللہ کے در پر پڑا ہوں، لیکن اگر واقعتاً وہ یہ دیکھیں کہ اس سے میرے زندگی کے معمولات میں اعتکاف کے ثواب و اجر کو لینے میں خلل آئے گا، اور وہ اگر چادریں ڈال کر اس کے لیے خیمے کا جواز ایک لیتے ہیں نا، کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت ان سب کو ہٹا کر سارے صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ ان باتوں کا خیال۔ بہت سے ایسے معتکفین بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے مگر اعتکاف، روزہ شرط ہے، روزہ شرط ہے، روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہے، بلکہ اس ضمن میں فقہا نے صراحت کی ہے کہ جس کا روزہ جان بوجھ کر توڑے گا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزے کا خیال رکھنا ہے، روزے کا ہونا ضروری ہے۔ روزے میں، حالت اعتکاف میں اگر میں سارا وقت سو کر گزارنے کی کوشش کروں، بھاگ دوڑ کے بمشکل کچھ نمازیں پڑھ لوں، تو یہ پھر میں حق ادا کر رہا ہوں اعتکاف کا؟ حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اعتکاف میں تو پڑا ہے، اللہ کے گھر پڑا ہے، اسے اللہ کے گھر پڑا رہنے میں بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جاگ لے، محنت کرے، جتنا جاگ سکتے حاصل کر لے، کچھ کمائی کر لے، جاگ لے، کچھ افلاک کے سائے تلے ابد تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تو ویسے بھی جی کہا گیا ہے نا کہ کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں،
یہ تو صحت کے اصول ہیں جی، یہ تو روزے کی برکات کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ اگر انسان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد کو سامنے رکھ لے کہ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، ان چیزوں کو اصول بنا لے تو وہ زندگی سہل ہو جاتی ہے. ساری مشکلات ہم اپنے وجود پر، اپنی زندگی کے لیے انہی باتوں کی طرف سے خود ہی پیدا کرتے ہیں. برکاتی صاحب، اعتکاف بیٹھنے والوں کو مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے ظاہر ہے، اور فرض کریں خدا نخواستہ کوئی شخص اپنا اعتکاف مکمل نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی قضا ہے؟ کیا کرنا ہے اسے؟ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا تو صرف معتکف ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے لازم ہے. اور اس میں آپ اس روایت کو دیکھیے جب ایک صحابی کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کنکری ماری اور انہوں نے توجہ کی تو نظر آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں. آپ نے اشارہ کر کے بلایا تو دو شخص جو تھے وہ مسجد میں بآواز بلند کوئی آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ اللہ. تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ. جب ان کو لایا گیا فرمایا کہاں سے؟ انہوں نے بتایا طائف کے علاقہ سے. تو آپ نے فرمایا اگر تم ادھر کے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اور پھر بھی اگر تم ایسا کرتے تو پھر تمہیں سزا دی جاتی. مسجد کے اندر جو ہے وہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کا گھر نہیں ہے، یہ خود خالق کائنات. سبحان اللہ سبحان. اب جہاں تک اعتکاف ختم کرنے کی بات ہے تو اعتکاف ضروری نہیں کہ انسان اپنی کوئی بغیر وجہ ہی اس کو ختم کرے. بعض دفعہ شرعی وجوہات بھی آ جاتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی خاتون خانہ اعتکاف بیٹھی ہے، ایام مخصوصہ شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا. کوئی خدا نخواستہ پریگننسی تھی، اس حالت میں ہی اعتکاف بیٹھ گئی اور اس دوران وضع حمل ہو گیا تو بھی اعتکاف ختم ہو گیا. مسجد کے اندر ایسی کیفیت بن گئی، ایسا بیمار ہو گیا کہ مسجد سے نکالنا پڑ گیا، یا اور ایسے معاملات درپیش آئے، کسی بھی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا تو پھر اس کی قضا لازم ہے، اور وہ قضا ایک دن کی صورت میں ہوگی. اچھا، وہ ایک دن جس دن کا ٹوٹا ہے اسی دن کی قضا ہوگی، اور اگلے جو ہے وہ معاملات ختم ہو گئے رمضان المبارک ہی میں. جی اس کے اندر بھی. اب لیکن نبی کریم علیہ السلام کے معمولات میں سے ایک معمول یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اعتکاف جو ہے وہ توڑ دیا تھا اپنا. کچھ امہات المومنین نے بھی خیمے لگا لیے ساتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو ہے وہ پہلی رات تھی اعتکاف کی تو مسجد کے اندر بسر کی، اور جب دن میں باہر نکلے جہاں خیمہ لگایا ہوا تھا وہاں تشریف لائے تو دیکھا کچھ اور بھی خیمے لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کن کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی فلاں فلاں زوجہ محترمہ کے ہیں. تو آپ نے ان کا اعتکاف ختم کروا دیا اور اپنا بھی ختم کر دیا. اب یہ جو اعتکاف ختم ہوا تھا یہ آپ نے بیٹھنا 10 دن کا تھا اور ایک ہی دن پہ ختم کر دیا ہے. تو عید کے ایام گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا معمول بہا کے طور پر لیا اور پورے 10 دن کا اعتکاف شوال میں. جی شوال میں. اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے اندر گنجائش اعتکاف سنت کے اندر موجود ہے. اگرچہ فقہا نے کہا کہ وہ ایک دن کی قضا کرے تو اس کا وہ ادا ہو جائے گا معاملہ. چونکہ عام طور پر یہ ان کا کیوں فتویٰ ہے، یہ اس لیے ہے کہ سنت کی ویسے تو قضا ہوتی ہی نہیں. وہ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. انہوں نے اس چیز میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم جاری کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر آگے بڑھنا چاہے تو اس کے لیے جتنے دنوں کا اعتکاف توڑا ہے اتنے دنوں کا وہ دوبارہ کر لے. احترام سنت اور اس کا وہ بھی، اور اس میں بھی وہ پھر روزہ رکھنا ضروری ہوگا. تو ایک دن کا بھی ہو تو بھی اس اعتکاف کی کیفیت میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا. اسی طرح اعتکاف واجب تھا وہ توڑ دیا تو پھر بہرحال اب اس کی جو قضا ہے وہ ہر صورت میں لازم ہوگی. وہ دوبارہ سے اس کو اس کیفیت میں آنا پڑے گا اور اس میں بھی روزہ جو ہے وہ شرط ہے. جہاں تک ان معاملات کو ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین وجوہات میں سے صرف ایک وجہ ہم نے ذکر کی ہے جو آپ نے مصلحت کے تحت اپنا اعتکاف توڑا، ورنہ بعض دفعہ شدید ضرورت بھی ہوتی تھی تو آپ اپنا اعتکاف نہیں توڑا کرتے تھے. مثلا حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کی ادائیگی تھی. ایک روایت کے مطابق ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ حضور پڑھائیں، تو وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قرآن پاک نے جو بیان فرما دیا ہے جو مرحوم کے لیے وراثت کے احکامات، ان میں سے بھی سب سے پہلی وصیت جو ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر کو قرض وغیرہ اور باقی پھر تقسیم ہوگی، یعنی وصیت پر عمل ضروری. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا کہ حضور
کسی صحابی نے عرض کیا کہ میری والدہ، صحابیہ نے عرض کی میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے یہ منت مانی تھی روزے رکھنے کی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس پر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ تو فرمایا اب یہ بھی قرض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سہیل بن بیضار رضی اللہ عنہ، ان کی وہ ایک خواہش تھی یا ان کی وصیت تھی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف کی حالت میں تھے تو مسجد سے نکلتے تو ٹوٹ جاتا، اگرچہ آپ صاحب شریعت تھے، ہم تو کہتے ہیں نکلتے تو بھی نہ ٹوٹتا، وہ امت کے لیے ایک طریقہ بن جاتا، لیکن یہ بتا دیا کہ آپ جس حد تک ممکن ہو مسجد کے اندر اپنے اعتکاف کی حالت میں رہیں، اور ان کے پھر جسد خاکی، ان کے جسم مقدس کو لایا گیا، اور مسجد شریف کے جو ظاہر ہے کہ حضور کے دور میں یہ محراب وغیرہ کی کیفیت تو نہیں تھی، اوپن ایریا تھا، تو آگے رکھ کے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھا دیا۔ اور اب بھی مسجد نبی شریف میں محراب سے اگلی طرف وہ لمبا طویل کمرہ بنا ہوا ہے جہاں پر لا کر جنازہ رکھا جاتا ہے، اور امام صاحب وہ آگے جا کر مسجد سے باہر جو شرعی مسجد تھی اس سے آگے نکل کر وہ اس کا جنازہ ادا کرتا۔ کسی صحابی نے بارگاہ رسالت سے سوال کیا کہ میں نے قبول اسلام سے پہلے کوئی منت مانی تھی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا تھا، اور یہ جب مکہ فتح ہو گیا طائف کی طرف چلے گئے تو وہاں انہوں نے عرض کی تھی واپسی کے سفر میں، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی منت مانی تھی، تو کیا اس کو پورا کروں؟ یہ یہاں پہ دنیا جدید جو ہے ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام تنگ نظری کا نام نہیں ہے۔ اگر کفر کی حالت میں بھی کوئی اچھائی ہے تو اسلام نے اس کو اچھائی ہی شمار کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کافروں کی بات تھی اس کو چھوڑ دو، کافروں سے بھی اگر اچھی بات ہوتی، زمانہ کفر کی بھی ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے۔ یہ پھر دین ابراہیمی کی جو بچی ہوئی باتیں تھیں ان میں یہ اسلام سے پہلے ان میں اعتکاف بھی ہوگا؟ جی بالکل، یہ اسی میں تھی، اور ان کا منت ماننا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس زمانے میں لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد حرام شریف میں، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اعتکاف مسجد میں ہی کیا کرتے تھے۔ اب لوگ جو ہیں اگر مسجد سے ہٹ کے کسی میدان میں گراؤنڈ میں اس طرح کے خیمے لگا لیں اور اس کو شہر اعتکاف یا جو کچھ مرضی کہیں، اگر وہ مسجد سے ہٹ کے ہے تو پھر اس کو دیکھیں کہ یہ ایسا عمل تو زمانہ کفر میں بھی نہیں ہوتا تھا، البتہ ساتھ میں مسجد جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہو، اس مسجد کے ساتھ متصل کر کے اتصال ہوتا رہے، اور آگے چاہے آپ 10 میل دور تک اعتکاف کو لے جائیں، وہ جائز ہو جائے گا۔ آخری بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب عرض کی کہ حضور میں نے اعتکاف کی منت مانی تھی تو آپ نے فرمایا اسے پورا کرو، اور انہوں نے پھر اس کو پورا کیا۔ اس میں ایک بات کی تھوڑی گنجائش بھی نکل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیے سن 7 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے، اور 7 یہ ڈالیں تو اس سے پہلے تقریباً 7 یا 8 سال قبل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، تو یہ کم و بیش جو ہے وہ 13-14 سال بنتے ہیں، اور اس سے پہلے کی آپ کی منت ہے، تو 14 سال تک وہ منت پوری نہ کر سکے۔ اب جب پورا کرنے کا ٹائم آیا، حالانکہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ جب یہ مکہ فتح ہوا تھا تو وہ ایام رمضان المبارک کے تھے، لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام عید الفطر کے بعد نکل کر طائف کی طرف گئے، بنی حوازن اور وہ سارے آپ نے فتوحات فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں دوران رمضان اعتکاف نہیں کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ کہیں لوگ اس کو وہ اعتکاف رمضان نہ سمجھ لیں کہ ایک دن وہ پورا کر کے اٹھ جائیں تو پھر لوگ کوئی اور گنجائش نہ نکالیں۔ جب وہ ایام گزر گئے تو پھر انہوں نے یہ مسئلہ عرض کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اب وہاں پر جب ہم جائیں گے تو تم اپنی منت پوری کرنا، اور پھر انہوں نے اعتکاف کیا اور اپنی منت کو پورا کیا۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب، خواتین کے اعتکاف کے کچھ مسائل آپ ارشاد فرمائیے، ان کا مسجدوں میں اعتکاف کرنا کیسا ہے، یہ بہتر ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں، وہ تنہائی کیسے اختیار کریں، باپردہ کیسے رہیں، اور دیگر امور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کرنا جس طرح مردوں کے لیے سنت مبارکہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مبارکہ ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں، جہاں پر جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یعنی گھر کی وہ جگہ کہ جس جگہ کو انہوں نے نماز کے لیے مختص کیا ہوا ہے، پنجگانہ نماز وہاں پر ادا کرتی ہیں، تلاوت کلام عزیز، اس جگہ پر وہ اعتکاف کریں گے۔ ازواج مطہرات جو ہے وہ بھی اسی طرح فرمایا کرتی تھیں، اپنے حجروں کے اندر اعتکاف کرنا یہ ان کی سنت مبارکہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جو حدود و قیود ان کے ہاں مقرر تھیں، وہی حدود و قیود اسی کے پیروی کرتے ہوئے ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ بھی اختیار کریں گے۔ یہاں پر ایک بڑی اہمیت کی حامل بات ہے،
اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو شرائط ہے نا، جہاں پر عاقل بالغ ہونا سارا کچھ ہے، وہاں پر اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف کے مسائل کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے، کون سی چیز مسجد کے باہر ہے، اور اسے پاکی پلیدی کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اسے پاکی پلیدی کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر مسجد کے اندر ہے تو اس نے مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ بالکل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، اگر ایسے لوگ بیٹھ جائیں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پھر تو مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ فرمائیے کہ بالعموم ہماری مساجد میں اس دوسرے عشرے میں کوئی اہتمام کیا جاتا ہے اعتکاف کے سلسلے میں، تربیت کا، رہنمائی کا، معلومات ہمارے دینے ہاں کا؟ تمام مساجد میں گاہے بگاہے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ ورکشاپ کے طور پر ان تمام بچوں کو جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، پہلے سے ان کے نام وغیرہ لکھ کر پھر ان کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کی باقاعدہ تربیت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور اعتکاف کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے دنیاوی باتیں کرنا۔ جی، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ مسجد میں تھے، خلافت کا زمانہ بھی ہے، مسجد نبوی شریف کے امام بھی ہیں، آپ نے پوچھا بتاؤ اس بات کا تعلق دین کے ساتھ ہے یا دنیا کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا دنیا کے ساتھ۔ اس نے کہا باہر جا کر سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کا گھر جو ہے وہ دنیا کی باتوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کا گھر صرف اللہ کی باتوں کے لیے۔ اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ قرآن عزیز، فرقان حمید۔ ہمیں چاہیے کہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں اس عشرہ کے اندر سب سے زیادہ پوچھتے ہیں جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس عشرہ کے اندر؟ اس عشرہ کے اندر سب سے زیادہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ تلاوت کلام پاک ہے جی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کلام پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ آپ کوئی رعایت نہیں دے رہے موبائل فون وغیرہ اور ٹیب اور اس طرح کی چیزوں کے استعمال کی؟ وہ تو جو اس کی روح ہے، یہ تو اس کی روح کے خلاف ہے جی۔ ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں پھر تو وہ وقت گزاری ہے، اصل مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ لیکن خواتین کے لیے ایک بات یہ بھی ہے، اگر جو شادی شدہ خواتین حضرات ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لیں گے، ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں بڑی ہے، میں اس کو قطع کر رہا ہوں، بے ادبی ہے۔ کاروباری باتیں کو بہت ضروری ہیں اور وہ مطلب کر لینی نہیں چاہیے، کاروبار کرنا تو جائز ہے۔ اور آج کل تو میں اگر سیاسی احوال سے باخبر نہیں رہوں گا حالت اعتکاف میں، تو امت مسلمہ اور اسلامی اور عالمی سطح پر اتنی بے خبری نہیں ہو جائے گی میرے لیے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اعتکاف کے آداب جائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جی۔ اعتکاف میں آپ کی زبانوں پر ہمہ وقت اللہ کا ذکر سبحان ہونا، اللہ، سبحان خشوع و خضوع، اخلاص للہیت کا جذبہ۔ جب اعتکاف بیٹھیں اس وقت نیت کریں، اے اللہ میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں تجھے اس اعتکاف کے ذریعے راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اور خواتین جو ہیں اعتکاف کے اندر یہ بھی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو حرکات و سکنات ہے وہ سارا اسی طرح ہی ہے جیسے اعتکاف سے باہر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ گھر کے اندر خواتین ہیں، اگر وہ گھر کے اندر اعتکاف بھی بیٹھی ہیں، ساتھ ساتھ کام کاج بھی کر رہی ہیں، پھر پتہ کیسے چلے گا اعتکاف بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں؟ یعنی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کی وجہ سے آپ کو رخصت دی گئی ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے جس طرح کہ قبلہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا تھا، اگر وہ ضرورتیں نہیں ہیں تو آپ کو بلا عذر اپنی اعتکاف والی جگہ سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ جس حد تک ہو سکے تلاوت کلام پاک کیجئے۔ آخری عشرہ جو ہے وہ عشرہ ذریعہ نجات ہے، اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے توبہ طائب کیجئے۔ اللہ پاک کو توبہ کرنے والے لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں۔ میں حالت اعتکاف میں دینی مسائل اور خطبات وغیرہ سن سکتا ہوں؟ جی سن سکتے ہیں جی۔ ٹک ٹاک جو دینی موضوعات پر ہوں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں کیا فرق ہوگا پھر؟ دیکھیں جی اس میں آپ کی پوری توجہ جو ہے پھر انہی چیزوں کی طرف ہو جائے گی، پھر بار بار آپ اسی کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو کتابیں آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے اس میں اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ آپ ابھی ایک ٹک ٹاک کی طرف نکلے ہیں، پھر آگے کہیں اور بھی تو جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر سکرول کرتے وقت کیا یہ بات یقینی ہے کہ جب میں بالکل بجا کہہ رہے ہیں آپ، میں جب اگلی چیز لے کر آؤں گا تو کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی؟ تو یہ تو پھر جو نظر ہے پھر اس کا بھی نقصان ہے جی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور توجہ صرف ایک کی طرف ہونی چاہیے، ذکر الہی کی طرف، ذکر مصطفیٰ کی طرف۔ اچھا حضور، کسی مریض کو جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کوئی فزیو تھراپی کے کچھ مشقیں بتائی ہوئی ہیں، ایکسرسائزز بتائی ہوئی ہیں،
وہ اس کے لیے اجازت ہے ہاں جی، وہ اس کے لیے وہاں پر کر سکتا ہے بطور علاج ہے۔ ہاں جی، بطور علاج، کیونکہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ تاکہ وہ اپنے اعتکاف کو اس کے ذریعے برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اسی جگہ پر رہے گا، اس جگہ سے ادھر دوسری ادھر جگہ نہیں جا سکتا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے نکلا جا سکتا ہے؟ جی، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں، اچھا، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ نے راہ چلتے ہوئے کسی کی خیر خبر بھی نہیں پوچھنی، اللہ اکبر، تاکہ ان تمام چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ جس کمرے میں اعتکاف بیٹھی ہیں، اگر وہاں پر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کمرے کو دوسرے کمرے میں وہ چینج کر سکتی ہیں، لیکن بغیر عذر کے، جس طرح کے عذر کی بلا علامہ صاحب نے بیان فرمائے، ان کے بغیر وہاں سے جانا جو ہے ان کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جائیں گی تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ فاسد ہو جائے گا۔ مسجد شریف میں ایک صاحب ایک جگہ اعتکاف بیٹھے ایک دن، دوسرے دن وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جگہ مسجد ہی میں بدل لیں، تیسرے دن بدل لیں، چوتھے دن بدل لیں، یہ جائز ہے؟ جی بالکل، اس طرح اس میں کوئی قباحت کوئی نہیں؟ قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی ذرا اس بات کو ذرا سامنے رکھا جائے، اگر وہاں پر پہلے سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ تو ملحوظ رکھنا ملحوظ خاطر رکھی جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اعتکاف کے اندر جگہ جو ہے وہ ہر آدمی اپنے لیے مختص کر لیتا ہے، جی تو اس جگہ کو ایشو وغیرہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا ہوا، یہاں پر آپ کو کوئی سکون نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، آپ کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا اعتکاف برقرار رہے گا۔ جی، میں نے بہت سارے آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں، جی جی، اور آپ حضرات سے بھی ابھی ایک مختصر وقفہ ہمیں لینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مختصر وقفہ ہے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آن لائن کچھ احباب، ان کے ضروری سوالات ہیں، فقہی، دینی اور شرعی سوالات ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ریاض صاحب ہیں۔ السلام علیکم ریاض صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چلتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، فرمائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری ٹیم کو صحت تندرستی دے آمین آمین، اور باقاعدگی سے میں پروگرام دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی ارشاد کیجیے۔ سر مجھے مسئلہ ہے پروسٹیٹ کا دودھ کا، جی اور روزے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش مالی پورے رکھ رہا ہوں، جی، اور بار بار آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے؟ اٹھنا پڑتا ہے، اور کپڑے میرے صاف نہیں رہتے۔ جی، اب نماز کے لیے میرے لیے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ پوچھتے ہیں جی۔ ملتان سے صبا ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے جی۔ ہمیں گھر بیٹھے بہت ساری دینی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، بہت الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے آپ کو۔ اچھا آمین۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، اس میں ارواق جو ہے جیسے اچانک سے ہمارا سپارہ بند ہو جاتا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں سے پڑھ رہے تھے، کون سے آیت کون سے صفحے سے پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم کیا کریں، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے کوئی رکعت بھول جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا، اور کیا ہم قرآن پاک موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری ہو تو؟ بہت خوب جی، بہت اہم سوالات ہیں، بالکل عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا خرم صاحب ہیں چونیا سے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر ہے، فرمائیے جناب۔ اچھا، گزارش ہے کہ ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس نے 7 دن اعتکاف کیا، پھر جی اس کی طبیعت خراب ہوگی جی ایسی کہ وہ 7 دن بعد اٹھ گیا، جی، تو اب جو اس کی باقی دن 3 دن بچے، کیا وہ اس کی قضا 3 دن کرے گا یا پورے 10 دن کرے گا؟ اس کے بارے میں رہنمائی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ حضور والا آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر سعید صاحب پروسٹیٹ کے بیمار ہیں، بار بار اٹھنا پڑتا ہے اور کپڑے بھی ظاہر ہے نہیں رہتے پوری احتیاط کے باوجود، تو اس سلسلے میں نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ اور وہ ایک بار وضو کریں گے اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں سلسل البول، جی
قطرے رکتے ہی نہیں ہیں، تو اب اس میں وہ ایک بار وضو کر کے اس کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا وقت ہے تو اس کے لیے الگ نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں، نیا وضو، تجدید وضو کر لیں، تجدید وضو کر لیں۔ بالکل درست۔ ملتان سے جو سوال آیا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور صفحہ الٹ پلٹ ہو گیا تو بعض اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے پڑھ رہے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز میں بھول جائیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا موبائل فون پر قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے اوراق آگے پیچھے ہو گئے، پنکھا چل گیا یا کچھ اور بعض دفعہ بے توجہی ہو گئی، تو پھر وہ جہاں سے ان کو میسر آ رہا ہے وہاں سے کر دیں، اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، بالکل بجا، یہ جہاں سے بھی میسر آ گیا۔ خود قرآن پاک نے فرما دیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو بھی آپ کو میسر آتا ہے وہیں سے تلاوت کر لو۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کیفیت ان کی دوسرا کیا تھا؟ نماز میں بھول جاتا، نماز کے اندر بھول جانا، وہ بھولنے کی کیفیات ہیں۔ چونکہ یہ سوال مبہم ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں سجدہ سہو جو ہے وہ ہو جاتا ہے واجب، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب ترک واجب ہو جائے، جب واجب میں اضافہ ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر نماز کے دوران کو مسنون عمل جو ہے وہ رہ گیا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ یہ فرما دیجیے گا نا کہ وہ واجبات کون کون سے ہیں کہ اگر ان میں کمی بیشی ہو یا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، ادروائز نہیں۔ جی، واجبات میں سے یہ ہے کہ جس طرح کے پہلی 2 رکعتیں تھیں ان میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورت نہیں ملا سکے کسی بھی ایک رکعت میں، یہ واجبات میں سے ہے۔ یا 2 سجدے تھے، ایک ہی سجدہ کر دیا یا ان کے اندر اضافہ کر دیا گیا، تو جس طرح تشہد بیٹھے پہلا اور ابھی اس کے بعد دوسرا آنا تھا اور اس سے آگے وہ درود شریف بھول کر، یہ بڑی بھول ہے، واجب والی بھول۔ جی، تو یہ جو واجبات میں سے کوئی ترک ہوگی چیز تو اس کا جو ہے وہ اسلام نے سجدہ سہو کی صورت میں گنجائش ہے۔ اچھا، سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں حضور؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو وہاں پر آپ التحیات للہ شروع کریں اور عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف ایک طرف سلام پھیر کر دائیں طرف پھر 2 سجدے کر کے دوبارہ بیٹھ جائیں اور پھر دوبارہ سے التحیات شروع کر لیں۔ اس طرح یہ سجدہ سہو جو ہے وہ جو نقصان یا اضافہ ہوگا اس کو یہ کفایت کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ اور موبائل پر قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر ناجائز ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو حظ ہوتا ہے وہ تو اصل اسی قرآن پاک میں ہے جو مصحف کی صورت میں دور اصحاب نبی سے جاری و ساری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریٹن لکھوایا۔ اب موبائل کے اندر جو نہیں اس قرآن پاک کو حاصل کر سکتا، سفر میں ہے، گھر میں ایسی پوزیشن ہے، تو نہ ہونے سے وہ ہونا بہتر ہے، آپ موبائل سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے۔ ہماری جو نئی نسلیں ہیں علامہ صاحب، وہ تو کاغذ پر لکھی ہوئی کتابوں کے مقابلے میں اسکرین سے زیادہ مانوس ہیں، تو ان کے لیے شاید یہ مسئلہ بالکل اور ہوگا۔ نہیں، ان کے لیے یہ اور نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ اور قابل غور ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو شروع سے چلتا ہوا طریقہ کار آ رہا ہے، آج بھی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس پر خون مبارک گرا ہوا تھا وہ قرآن پاک آج بھی موجود ہے۔ یہ آپ کا موبائل ریکارڈ نہیں بنتا، آنے والے وقت میں اگر گوگل سب کچھ اڑا دے تو آپ کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، تو یہ ریکارڈ بنے گا وہی چیز جو آپ کی اپنی دسترس میں اور آپ کی مرضی پر ہے، تو لہٰذا وہ قرآن پاک جس کو چھونا بھی ثواب ہے، اب آپ اس کی سکرین کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہ والا چھونا نہیں ہو رہا، اگرچہ ہم اس کو اسی حکم میں سمجھیں گے لیکن بہرحال عظمت جو ہے وہ اسی چیز کے اندر ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب مفتی یاسین نظامی صاحب، بیماری کی وجہ سے 7ویں دن سوال ہے، تیسرے دن ہو سکتا ہے، 5ویں دن ہو سکتا ہے، اعتکاف چھوڑ دینا پڑا بحالت مجبوری، اب اس کی قضا پورے اتنے دن ہوگی جتنا چھوٹا ہوا ہے یا پورے 10 دن ہوگی یا 1 دن ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مصحف کے حوالے سے بات کر لوں۔ آپ جس چیز کو پکڑ کر بیٹھے ہیں نا، دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا موبائل کھول کر بیٹھے ہیں۔ موبائل کھول کر بیٹھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں نوجوان جو ینگ جنریشن ہے اس کو فوکس جو ہے وہ مصحف کی طرف کرنا چاہیے، جس کی طرف قبلہ علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، اس کے پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اس کے کہ ہم موبائل کھول کر بیٹھیں۔ ایک تو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے اعتکاف کو جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے مکمل نہیں کیا تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غیر رمضان میں، ماہ رمضان کے بعد 1 دن کا اعتکاف کرے گا اور وہ بھی روزے کے ساتھ۔ ٹھیک۔
یعنی ایک دن وہ نماز مغرب اذان مغرب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے گا اور اگلے دن روزہ بھی رکھے گا، روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے شرط ہے، اور اگلے دن مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے گھر افطار کے بعد اس طریقہ کار کے مطابق وہ جو قضا رہ گئی تھی وہ پوری ہو طریقہ جائے کار گی، کے مطابق پوری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل، مسائل اور احکام۔ پروفیسر سعید صاحب، مثالی اعتکاف جو بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو، آپ کے خیال میں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ پروردگار عالمین اپنے بندوں کے ساتھ ودود ہے، مہربان ہے، جو محبت رؤوف بالعباد۔ اب اس کی بارگاہ میں بندہ جتنی نیاز مندی کے ساتھ، وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ ہے، عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ واہ واہ۔ انسان جب کسی کے پاس وہ تحفہ لے کر جاتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا تو اس کی قدر و منزلت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان معتکف ویسے ہی جھکا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ اپنی نیت کا خلوص لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ جائے کہ اے اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اس کے ذکر سے اپنے دل کو زندہ رکھے، اپنے اندر اس کے بندوں کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ وہ ماند نہ پڑے جی، اور سارا وقت اس کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تو انسان وہاں زندہ ہو کر رہے، اور پھر یہ کہ آنا اندہ ظن عبدی بھی، بالکل اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کو نا امید نہیں سبحان کرتا۔ اللہ سبحان۔ پھر یہ بھی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت کے ساتھ سہارا رکھتے ہوئے، اس کو اچھے گمان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سوالی بن کر اس طرح رہے۔ یعنی میں بیٹھا ہوں اعتکاف، لیکن معلومات لے رہا ہوں ساری دنیا کی، جی، کہ باہر کیا ہو رہا ہے، فلاں کھانے کو کیا لایا ہے، فلاں کے پاس کھانے کو پسندیدہ کیا نہیں ہے۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوں اور میری توجہ جب اللہ سے ہٹنے لگتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ اے بندے، کیا تجھے مجھ سے کوئی خوبصورت، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھ سے کوئی بہتر چیز مل، یہ تو کوئی مصر کی عورتوں سے پوچھے، انہوں نے حسن یوسف دیکھا، اس پر انگلیاں کاٹ لیں۔ معتکف تو اللہ کے جلووں میں گم ہونے جا رہا ہے۔ حضور یہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کیا ہے؟ متوجہ ہونا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رکھ کر کہ اے اللہ تیرے در پر آیا ہوں، مغفرت کا پروانہ لے کر۔ عام ایک سخی کے دروازے پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر اگر ہمیں یہ ہو کہ ایک دو دفعہ ان سے بات کرنے پر بات نہیں بنے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند پھر کس طرح سے لجاجت کرتا ہے اور اس کو کچھ دے کر ہی بھیجنا پڑتا ہے۔ میں جی چند نئے رجحانات ہیں جس پر آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، دینی اور شرعی رائے۔ ایک تو یہ ہے کہ معتکفین سیلفیاں بناتے رہتے ہیں بالعموم،
فیس بک وغیرہ پہ اور ادھر ادھر اس کو نشر کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے. یہ خود نمائی اور اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ وہاں موتقف نہیں ہیں. ہائے انہوں نے ایک نمائش کے طور پر اپنے آپ کے لیے ایک وقت نکالا ہے تاکہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ان چیزوں کی طرف اس کو یادگار بنائیں کہ میں کچھ گروہ ہیں یا تنظیمیں ہیں جو اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں محلوں میں، گلیوں میں، مختلف جگہ پر. وہ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ تب بھی اس کی ویڈیو اور تصویریں، اور پھر جب وہ رخصت ہوتے ہیں اعتکاف مکمل کر کے تو بھی بہت ہی اہتمام سے ایک تقریب، پھولوں کے ہار، ڈھول ڈھمکے بھی دیہاتوں میں. تو قرآن کریم نے اس ضمن میں واضح حکم دیا ہے کہ جو کام آپ نے خود نمائی کے لیے کیا ہے وہ آپ کی خود نمائی کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. پھر اس ضمن میں اگر ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا وہ عادل بادشاہ، بے شک وہ سخی، وہ عبادت گزار، وہ بڑا باعمل عالم. جی ہاں، ان کو دیکھ کر میدان محشر میں لوگ حیرت سے کہیں گے کہ یہ کیا؟ اللہ اللہ اللہ. تو کہا جائے گا کہ یہ عالم بعمل بنا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے. یہ سخاوت کر رہا تھا کہ لوگوں میں سخی مشہور اجازت ہو دیجئے کچھ کالرز ہیں ان کی کالز لے لیں، کچھ ضروری مسائل ہوں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ اسماء تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم اسماء. وعلیکم السلام. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سلامت رکھیے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں، بہت نوازش. اچھا، میرا آج کا سوال یہ تھا کہ جو فطرانہ ہوتا ہے یہ کیا ہمیں عید والے دن ہی دینا ہوتا ہے یا ہم اس کو عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ فطرانہ جی ٹھیک ہے، بالکل پوچھتے ہیں. سرگودا سے جاوید صاحب ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں گھر میں اکیلا ہی ہوں، مطلب میرا کوئی کھانا وغیرہ لے جانے والا نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گھر فون پہ بات کر سکتے ہیں یا مطلب کسی کو پیغام دے سکتے ہیں کہ گھر سے کھانا لے آئیں یا؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. عرض کرتے ہیں ملتان سے ہمارے ساتھ محمد اشرف صاحب ہیں. اشرف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہو جناب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ فرمائیے. سر جی میرا ایک سوال ہے. جی مسجد میں ڈیلی کی بنیاد پر جیسے ہم گھر میں غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اعتکاف کے دوران ڈیلی نہا سکتے ہیں، اور مجرب وظیفہ ذکر، اذکار، درود پاک، استغفار کر سکتے، اس میں کون سا ہے؟ اور دوسرا سر جی میرا شہباز قمر فریدی صاحب سے گزارش ہے کہ میرے مرشد کریم پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی کے کلام پاک کے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، حضور مہربانی کرنا. آپ کی فرمائش بالکل ٹھیک. جی میں عرض کرتا ہوں پروفیسر صاحب، فطرانہ ہم عید سے پہلے دے سکتے ہیں، عید کے بعد دے سکتے ہیں، کیا حکم ہے اس کا؟ جی ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، زاہد صاحب لاہور سے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، فرمائیے جناب. میں زاہد جڑا والے سے بول رہا ہوں جناب. اچھا، جڑا والا سے ہیں. جی میں نے اعتکاف کرنا ہے اور اعتکاف کے دوران میں یہ نہا کے کپڑے تبدیل کر سکتا ہوں؟ کیونکہ پہلے میں نے سنا تھا کہ اعتکاف کے دوران نہانا منع ہے اور کپڑے تبدیل کرنا منع ہے. جی ابھی بتاتے ہیں، بالکل ضرور. جی حضور، فطرانے کے ضمن میں جب ہم یہ بات سامنے رکھیں کہ ہمارے روزے اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں جب تک ہم فطرانہ ادا نہیں کریں. اللہ اکبر. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہی مجھے معلوم ہے کہ میں نے فلاں یتیم بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھنا ہے، میں نے فلاں بیوہ عورت کو ضرورت مند ہے اس کو ضرورت پوری کرتے دیکھنا ہے. تو عید سے پہلے اگر ہم فطرانہ ادا کر دیں گے تو بھی ہو جائے گا. اس وقت یہ تھا کہ ضرورت فوراً پوری ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی ضرورتیں ہوتی تھیں، لوگ عید کے دن ہی فطرانہ دے سکتے تھے. لیکن عید سے پہلے بھی اگر ہم دیں گے اس نیت کر کے کہ یہ فطرانہ ہے، اس کے کام آ جائے، عید والے دن دیں، عید تک نہیں دیا بعد میں جب تک نہیں دیں گے خلاصی نہیں. برکاتی صاحب، فطرانہ کی کتنی ہے رقم آج کل؟ فطرانہ کم و بیش 300 روپیہ بن رہی ہے فی کس. فی کس. ٹھیک ہے.
اور یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ اکیلا آدمی ہے، ایک گھر سے کھانا لانے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ میرا خیال ہے اپنے گھر صرف یہ پیغام تو دے سکتے ہیں کھانے وغیرہ کے؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور یہ چونکہ شرعی ضرورت ہے، اور اگر ویسے بھی لانے والا کوئی نہیں ہے اور گھر قریب ہے تو خود بھی جا سکتے ہیں اور لے کر وہاں سے واپس آ سکتے ہیں، کھائیں گے اپنے اعتکاف والی جگہ، صرف جائیں گے لے کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا، تو مساجد میں اہتمام نہیں ہوتا کہ فرض کریں کسی کا کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے جی، تو وہ کوئی سحری یا افطاری کا انتظام؟ ہاں، یہ اصولاً ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر دیگر معتکفین ہیں تو بعض دفعہ یہ اثار کر دیا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ شامل کر لیے جاتے ہیں، شریک کر لیں، تو یہ بھی ایک آسانی کی کیفیت میں، لیکن اجازت ہے ان کو؟ بالکل اجازت۔ جناب مفتی صاحب، مسجد میں کیا روزانہ نہایا جا سکتا ہے جیسے گھر میں معمول ہوتا ہے؟ نہیں جی، اس طرح کرنا جو ہے یہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ بغیر عذر کے مسجد سے باہر جانا لازم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ شرعی ضروریات جو ہیں وہ بیان کی جا چکی ہیں، اس کے علاوہ نہیں جی۔ اچھا، اور مجرب وظیفہ انہوں نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ دو ہیں جی، ارشاد ایک تو یہ ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے جو دعائے شب قدر بھی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اور ان کو پڑھنے سے پہلے ان کا جو درست تلفظ جو ہے وہ بھی کسی سے معلوم کر لینا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن درست تلفظ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ آخری عشرہ کے دو مجرب وظائف ہیں، ایک شب قدر کے اندر اور دوسرا عمومی طور پر آپ ہر وقت پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ عشرہ ذریعہ نجات جو ہے نا اس کا ایک بڑا اہم وظیفہ ہے۔ اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ جب نہانا نہیں ہے تو کیا کپڑے بدلے جا سکتے ہیں؟ جی، کپڑے بدلے جا سکتے ہیں، لیکن کپڑوں کے اندر بھی اس بات کا ایک خیال رکھا جائے کہ مکمل پردہ داری کے ساتھ، جس طرح کہ ایک دوسرے مسجد کے اندر ہی، مسجد کے اندر جس طرح خیمہ لگایا گیا ہے نا، خیمہ کے اندر اور بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے جی۔ پروفیسر صاحب، یہ سنا ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی وقت مسجد میں جائیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ یہ پروردگار عالمین کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جی۔ میں جس وقت بھی مسجد میں داخل ہونے لگوں اس وقت زبان سے اتنا کہہ لوں کہ نویت سنت الاعتکاف۔ اچھا، تو مجھے مسجد میں جانے کا جو عبادت کرنی ہے وہ بھی اجر ملے گا، جتنا وقت اندر رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ساتھ مل جائے گا۔ یہ نیت ہو جانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہم لیٹ جاتے ہیں یا کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی چیز کھانی پڑتی ہے، تو اعتکاف کی صورت میں اس کا بھی جواز ہو جاتا ہے۔ حضور، بعض مساجد میں دور دراز کے دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، تو اگر کوئی صاحب بیٹھے ہیں کسی ایسی مسجد میں اعتکاف جہاں جمعہ نہیں ہے تو وہ جمعہ پڑھنے کسی مسجد میں جا سکتے ہیں؟ ایسی جگہ پر معتکف ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا لیکن دوسری مساجد میں ہو رہا ہے، تو وہ صرف جمعے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے، جمعہ ادا کرتے ہی واپس آ جائیں گے، ان کو اجازت ہے۔ یہ اجازت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اعتکاف مسنونہ کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جس وقت چاند طلوع ہو جائے، شوال کا چاند، عید کا چاند نظر آیا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اچھا، یعنی بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آ جائے اور مسجد میں نماز وغیرہ پڑھ کے جی ہاں، پھر مغرب کی نماز ادا کر کے باہر آ جائیں۔ جناب والا، ہماری مساجد میں کیا کوئی ابتدائی طبی امداد کا اہتمام بھی ہے کہ فرض کریں 15 20 30 افراد بیٹھے ہیں اعتکاف، تو ہنگامی طور پر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے رات کے کسی بھی وقت یا کوئی؟ جی، اس میں اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر وہ مساجد والے افورڈ کرتے ہیں اتنے لوگوں کا بیٹھنا، تو ساتھ میں کسی ایک ڈاکٹر کا بھی اہتمام ہو جائے جو عند طلب وہاں پر فوری طور پر میسر ہو جائے، اور ان کی صحت کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے اعتکاف کے وقت کو بہتر انداز میں وہاں پر دعاؤں کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، نوافل کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ یہ بہت سارے اعتکاف کرنے والے جب مسجد شریف میں بیٹھتے ہیں اعتکاف، اور وہاں کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور دیگر امور بھی، تو بسا اوقات وہ صفائی اور نظافت کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ جی، نظافت تو ہر جگہ پر ہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور اسلام نے اس چیز کو پسند کیا، بلکہ اس کو جو
ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور میں یہ بات یہاں پر کہنا چاہوں گا، مساجد کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنی خوش بختی سمجھیں کہ جس کام کی ذمہ داری اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ آپ کو مل گئی۔ واہ 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 واہ، وہ منتظم تھے بیت اللہ شریف، تو وہاں پر جو انہوں نے سروس دینی تھی اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہی آپ کو موقع مل رہا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے آپ جتنی بھی سہولیات اور آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں وہ یقیناً سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی پر عمل کرنے کی بات ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو لیلۃ القدر ہے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے، صرف لیلۃ القدر کا حصول ہی اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو جیسے ہی 29 رات گزری تو اعتکاف ختم ہو جانا چاہیے، ختم ہو جاتا، اور چاند نہیں طلوع ہوا تو 30 دن اب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے، لیکن باقی مقصد جو ہے وہ طلوع قمر تک جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر وقت گزاریں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جو ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کیا اور دیگر محدثین نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، اللہ، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب عید الفطر بھی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ اعتکاف تو مکمل کر گئے، اب رات تو اصل آپ کے لیے اب شروع ہو رہی ہے جو دعاؤں کی ہے، انعام والی رات، انعام والی۔ تو اب اس میں لیلۃ الجائزہ کے اندر آ کر جب آپ اجر پانا چاہیں گے، تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے بزرگان دین کے میں نے معمولات پڑھے ہیں، وہ اعتکاف ختم کر دیتے تھے لیکن رات پھر بھی مسجد کے اندر بسر کرتے تھے، اور اعتکاف کو تو اتنا پسند۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نفلی اعتکاف کیا ہوا تھا مسجد نبوی شریف میں، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال باکمال ہوا، آپ کے جنازے کا وقت تھا، لیکن انہوں نے یہ قربانی دے لی کہ میں زندگی بھری اس بات پہ ترسوں گا کہ میں امام کا جنازہ نہ پڑھ سکا، لیکن یہ انہوں نے ترک کر دیا، لیکن مسجد سے اعتکاف کرنا ختم کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے کہ اعتکاف کے ساتھ کس قدر اکابرین جو ہے وہ محبت کرتے تھے اور اس کو اپنا معمول بناتے تھے۔ اور میں ایک تجویز دینا چاہوں گا معتکفین کے لیے، وہ یہ تجویز ہے کہ آپ جب اعتکاف بیٹھ گئے نا تو ذکر اذکار نفل نوافل تلاوت قرآن وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ حساب کر لیں اس سے پہلے آپ کی کتنی نمازیں قضا ہو چکی۔ اب اعتکاف کی کیفیت میں آپ اپنی ان نمازوں کی قضا ادا کرنی شروع کر دیں، جیسے ہی وہ قضا دیتے جائیں گے تو یہ کیسی قضا ہوگی، وہ عام نمازیں قضا ہوئیں لیکن آپ اعتکاف کی حالت میں رمضان شریف کے اندر ان کو ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ احباب ہیں آن لائن جو کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں۔ حسنین صاحب قصور سے، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھا ہے وہ اذان دے سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بالکل پتہ کر کے بتاتے ہیں۔ عبد الرحمان صاحب اسلام آباد سے۔ جی وعلیکم السلام، آپ ذرا اپنا ٹی وی کی آواز کم کیجئے۔ جی میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں اس وقت بارڈر ایریا پہ موجود ہوں۔ اچھا، ہم لوگ ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، بندے بھی کم ہیں اور آبادی ایریا نہیں ہے کیونکہ دشمن کے سامنے۔ تو میرا سوال یہ تھا رمضان کے حوالے سے، نہ ہم یہاں پہ تراویح ادا کر سکتے ہیں، نہ جمعہ ہمیں ہوتا ہے یہاں پر، تو باقی ظاہر یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو اس کے فضائل کے لیے ہم ایسا کیا عمل کریں؟ کیونکہ جب میں گھر پہ ہوتا تھا چھٹی کے دوران تو کافی کر لیتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بہت ہی مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے سوال کا جواب میں علماء سے لیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بھکر سے حاجی مشتاق صاحب ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سوال سارا سونا یہ ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں بندہ خدا نخواستہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا اعتکاف توڑے گا یا کیا صورت حال ہوگی، اس کو کیسے مکمل کرے گا؟ جی اچھا، بالکل پوچھ لیتے ہیں، بالکل پوچھ لیتے ہیں، بہت شکریہ جناب۔ حضور والا جو معتکف ہے وہ اذان دے سکتا ہے، تکبیر پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، البتہ کچھ مساجد ایسی ہیں جن کے لاؤڈ سپیکر کا انتظام مساجد سے باہر کیا جاتا ہے،
وہ اس وجہ سے بھی وہ عام دنیا دارانہ اعلانات بھی انہوں نے کروانے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ مسئلہ شرعی کی طور پر وہ مسجد سے دور انہوں نے جگہ الگ سے بنائی، وہاں نہیں جا سکتے، مسجد کے حدود کے اندر جہاں پر بھی ممکن ہے وہاں پر اذان دی جائے۔ لیکن برکاتی صاحب میرا تو ایک اور تجربہ بھی ہے کہ اس احتیاط کے پیش نظر کہ دنیاوی بات مسجد میں نہ ہو، لاؤڈ سپیکر تو مسجد کی حدود سے باہر ہے، لیکن اس کے وہ جو ہیں جہاں سے آواز خارج ہوتی ہے سپیکرز، وہ مسجد کے میناروں پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بات تو پھر مسجد میں آ گئی۔ نہیں، مینار تو بذات خود مسجد کا حصہ ہیں اور مکبر الصوت ہیں وہ، تو اس لیے دنیا داری کی بات تو جو ہے وہ تو جائز، اس طرح عام گفتگو سے پرہیز باہر بھی کرنا چاہیے، اعتکاف کی حالت میں تو پھر اور زیادہ نہیں، جنرلی ادر دین اعتکاف، یعنی آپ نے اہتمام کیا کہ مسجد شریف میں دنیا کی بات نہیں کرنی، اس لیے آپ نے لاؤڈ سپیکر کا انتظام مسجد سے باہر کیا، یہ مسجد سے باہر ہو رہا ہے، لیکن سپیکر لگائے ہوئے ہیں مسجد کے میناروں پر، تو یہ تو مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ مضحکہ خیز ہے، اور یہ دین کو اپنی مرضی کے تابع نہ کریں، خود دین کے تابع ہو جائیں، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ عبد الرحمن صاحب اسلام آباد سے بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ وہ ڈیوٹی پر ہیں، وہاں آبادی بھی نہیں ہے، یہ خود لوگ بھی کم ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں امن عامہ قائم کرنے کے لیے، تو یہ کیا کریں وہاں، کیا پڑھتے رہا کریں نمازوں کے علاوہ؟ نمازیں پڑھتے رہیں، نمازوں کے علاوہ تلاوت کلام مجید، فرقان حمید، اس سے تو بڑی عبادت کوئی سعادت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں، تلاوت اور درود یہ کثرت کے ساتھ، اور یہ جو مجاہدین ہیں یا محافظین ہیں یہ دعا بھی کیا کریں، جی ان کی دعاؤں میں بڑا، ان کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، مجاہد کی دعا مقبول ہے، ان کو چاہیے اپنے لیے، ملک و قوم کی جو عوام ہے ان کے لیے اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں ہے دعاؤں سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اور یہ ماہ مبارک تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہاں جی، جو بکر سے حاجی مشتاق صاحب کا سوال ہے کہ اعتکاف توڑنا پڑا، ختم کرنا پڑا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی قضا پھر ایک ہی دن ہوگی، ایک ہی دن اور روزے کے ساتھ، روزے کے ساتھ ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جس دن کا اعتکاف بیٹھنا ہے ایک دن پہلے، مغرب سے پہلے اذان مغرب سے پہلے، بعد میں نہیں، اگر بعد میں آئیں گے تو اعتکاف نہیں ہوگا، اس سے پہلے آپ مسجد میں ہونے چاہیے، نماز مغرب مسجد میں ادا کریں، ساری رات وہاں پر قیام کریں، اگلے دن کا روزہ رکھیں، اور اگلے دن کی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں اور پھر اپنے گھر کو چلے جائیں۔ چاہیں تو یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پر وہ ایک دن کا ان کا وہ پورا ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے میری درخواست ہے، مسجدوں میں کیا دینی درسوں کا اہتمام، یا کوئی طلبہ ہیں وہ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اپنے استاد سے دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں دوران اعتکاف؟ علم کے لیے اجازت ہے، بالکل بجا، بلکہ اگر کوئی طالب علم وہاں معتکف ہے جی اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ گوشہ عزلت ہے، مجھے تنہائی ملی ہوئی ہے، وہ اپنے امتحان کی تیاری کو تو پڑھتا رہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو۔ خدا نخواستہ اعتکاف بیٹھے ہوئے چند لوگ آپس میں کوئی سخت کلامی ہو گئی یا دست و گریبان ہو گئے، ایسے افسوسناک مثالیں بھی بسا اوقات ہوتی ہیں، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ سب سے پہلے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو وہ کنفرم رات بتانے کے لیے آیا تھا لیلۃ شب قدر ہے، لیکن تمہارے اس مباحثے کی وجہ سے اللہ نے اس کی تعیین اٹھا دی ہے، اب یہ 5 راتوں میں تلاش کریں۔ اگر کوئی شرعی معاملے کے اندر مباحثے کی کیفیت بن جائے تو بھی اتنی رحمت ختم ہو جاتی ہے، تو اگر دنیا داری کے معاملات مسجد کے اندر جھگڑا شروع کر دیں گے تو پھر بتائیے آپ کے اس اعتکاف پہ رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ آداب مسجد کے بھی شدید خلاف ہے، عام حالات میں وہ جائز نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہاں پر ہمیں معمولات عطا کیے ہیں ان میں سب سے پہلا مشن تو سمجھے اعتکاف کا، آپ کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو دنیا سے الگ کیا گیا ہے۔ ایک آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے، یہ تو آپ کو موقع دیا گیا اعتکاف کی حالت میں کہ آپ دیکھ لو
دنیا سے کٹ کے یہاں بیٹھے ہو اور دنیا کا نظام چل رہا ہے, آپ مر جاؤ گے تو بھی ایسا ہی ہوگا. تو لہٰذا آپ جب یہاں پر آ گئے تو اپنی عاقبت اور آخرت کی طرف غور کرو, اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کے حضور وہاں تک لے کے جاؤ کہ جب آپ اعتکاف سے اٹھو تو فرشتے مبارکباد دے رہے ہوں کہ اعتکاف کرنے والوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے. اچھا حضور والا, جو میں نے صورت مسئولہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, گالی گلوچ ہو گیا, خدا نخواستہ, اس میں دوسرے معتکفین نے یا مسجد کی انتظامیہ نے بیچ بچاؤ کروا دیا, معافی تلافی کروا دی, صلح کروا دی, تو وہ پھر اعتکاف علی حالہ ہی قائم رہے گا؟ چونکہ مسجد کے اندر ہے تو لہٰذا یہ اعتکاف ان کا قائم ہے, اور وَالصُّلْحُ فِي خَيْرٌ, صلح کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی. ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمیں تو رمضان میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر میرے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے آ رہا ہے صبر کریں, تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی میں نہیں بولوں گا, میرا روزہ. رمضان تو آ ہی یہ پیار اور محبت کا, اور کجا یہ کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں توبہ استغفار کرنی چاہیے. توبہ استغفار کرنی چاہیے. بالکل صحیح. مفتی یاسین صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ بہت سارے معتکفین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 29 تاریخ کو ہی صبح سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چاند کی کیا خبریں ہیں, کیا امکان ہے, کیا سعودیہ میں آ گیا چاند نظر, شمالی علاقہ جات کی کیا صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا خلاف ادب نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا نہیں, بہت زیادہ خلاف ادب ہے. اس کی میں ایک وجہ بیان کرتا ہوں. جو ہم اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ. اخلاص للہیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں, جبکہ یہ جو طرز عمل ہے اس کے اندر تو بیزاری پائی جا رہی ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے ذرا اکتاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں, تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ عبادت کے خلاف ہیں, اور ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہی نہیں ہے. عبادت میں اخلاص اور خوش دلی کا ہونا ضروری ہے. خوشی اگر آپ کو وہ تکلیف محسوس ہو بھی رہی ہے لیکن پھر بھی اس کا اظہار یا اس کے تاثرات آپ کے چہرے اور زبان پر نہیں ہونے چاہیے. ایسا نہیں تاثر ہونا چاہیے نا کہ جیسے معاذ اللہ آپ کسی قید میں ہیں, ہاں بالکل, اور جلد از جلد اس سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ جنت کے باغ میں روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جی, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ایک بات اس میں اضافہ کروں گا کہ معتکفین کو یہ پیغام مل جانا چاہیے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, سبحان اللہ, والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن تو مسجد میں جا کر زندگی پاتا ہے, منافق وہاں تنگ دل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اگر یہ پیغام معتکفین کے کانوں میں پہنچا ہو, ان کے دلوں میں اترا ہو, تو پھر تو وہ نعمت سمجھیں گے کہ جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے, ہم زندگی پا رہے ہیں, اللہ کے گھر رہے ہیں, تو وہ بے چینی اور بے قراری تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ یہاں مشکل میں تھے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, کہ 29ویں دن رمضان کی 29 کو اعتکاف کرنے والے کی جو حالت ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اعتکاف کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اگر وہ بے قرار ہے, مضطرب ہے, باہر نکل جانا چاہتا ہے, تو کہیں کوئی کمی رہ گئی. وہ وقت ضائع کیا. اگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا قبول ہوا سارا کچھ, تو پھر اس کا جی چاہے گا, مزید بھی رکے گا. رمضان کی آمد پر جی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. جی, میں آپ سے ایک آخری ضروری مسئلہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. کسی صاحب نے کسی ملک اور میں روزہ رکھا جو ایک دن پہلے تھا, پھر وہ پاکستان آ گئے, یہاں 30 روزے ہو گئے. اب وہ اپنے 30 مکمل کر کے ختم کر دیں یا 31واں بھی رکھ لیں؟ اگر تو وہ یہاں پر آئے ہیں اور جدھر سے چلے تھے وہاں ایک دن پہلے روزہ رکھ کے نکلے ہیں, یہاں آ گئے اور ان کے 30 ہو گئے ادھر کے 29 پر, جی, یعنی ادھر 29 ہوئے اور ان کی کاؤنٹنگ میں 30 ہو گئے, تو روزہ نہ رکھیں گے تو مجرم نہیں ہے, لیکن روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو. لیکن وہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ 29 کو 30 ہو گئے پورے, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ مہینہ ہمیشہ 29 دنوں کا ہوگا یا 30 دنوں کا ہوگا, تو میکسیمم مہینے کی میعاد آپ نے 30 دن شمار کی ہے, لہٰذا 30 ان کے روزے پورے ہو گئے, تو وہ حکم شرع رمضان المبارک پورا کر چکے.
لیکن اس کے باوجود چونکہ ادھر رمضان ہے اور انہوں نے پا لیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک روزہ اور رکھیں. یہ ان کا نفلی ہو جائے گا, یہ ان کا نفلی ہوگا لیکن رمضان المبارک کے اندر. ہاں ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت عمدہ گفتگو ہوئی. آپ کا بھی بہت شکریہ حضور والا شہباز قمر صاحب اور آپ کے ساتھیوں کا. ناظرین مکرم, ہماری آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت عمدہ گفتگو ہوئی ہے اعتکاف کے حوالے سے. یہ نکتے اور یہ جو علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, ان تمام ساتھیوں کو پیش نظر رکھنے چاہیے جو اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں. اور بلکہ اس سلسلے میں میری درخواست ہے کہ جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اپنے علاقے کے علماء سے, اپنے صاحبان علم دوستوں سے مزید بھی اس کے آداب اور احکام اور شرائط سیکھیں, اس لیے کہ یہ اتنا بے مثال موقع ہے, اتنی بہترین سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے. اور جن کو اعتکاف بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو اور جو ان کے معامنین ہوں مسجدوں سے باہر, وہ سارے اپنے لیے بھی دعائیں کریں, اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے احباب کے لیے اور ملک کے لیے, قوم کے لیے, عالم اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سربلند رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے, اور جہاں جہاں بھی ہمارے مسائل ہیں وہاں اللہ ہمیں سربلند کرے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حکایات تصوف کے زیر عنوان آج ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ حکایت منتخب کی گئی ہے آپ کے لیے. اس کا ذیلی عنوان ہے قناعت کی فضیلت, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لمبی آرزوؤں کا جو وبال ہے, جس کو طول عمل کہا جاتا ہے, جو ناپسندیدہ گنا جاتا ہے, وہ بھی اس کا مرکزی خیال ہے. یہ کہانی چنی گئی ہے حضرت سعدی شیرازی کی مشہور کتاب گلستان سے, اس کے 3 باب سے, اور حکایت نمبر ہے 21. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر کو دیکھا جس کا سامان تجارت 150 اونٹوں پر لدا ہوا تھا, اتنا زیادہ تھا, اور اس کے غلام اور خدمتگار 40 تھے. ایک رات جزیرہ کیش میں, ناظرین مکرم یہ جزیرہ کیش ایران کا بہت خوبصورت جزیرہ ہے, خدا کرے کہ ایران بھی خوبصورتی اس کی بھی قائم رہے اور جزیرہ کیش کی خوبصورتیاں بھی قائم رہیں. کہ ایک رات وہ مجھے جزیرہ کیش میں اپنے کمرے میں لے گیا اور ساری رات جاگ کر بیکار باتیں کرتا رہا, خود بھی بے آرام رہا, مجھے بھی بے آرام رکھا. کہتا تھا میرا فلاں مال, اس کا ذخیرہ ترکستان میں ہے, ہندوستان میں میری فلاں جنس فلاں انبار میں موجود ہے, گودام میں موجود ہے, یہ کاغذات میری فلاں زمین اور جائیداد کے ہیں, اور فلاں سودے کا ضامن فلاں شخص ہے. کبھی کہتا کہ میرا اسکندریہ جانے کا خیال ہے کیونکہ وہاں کا موسم اچھا ہے. پھر خود ہی کہتا نہیں, خلیج مصر میں طغیانی بہت ہے, جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا. اے سعدی, مجھے ایک اور سفر درپیش ہے, اگر وہ ممکن ہو سکے تو پھر میں باقی ساری عمر گوشہ نشین رہوں گا اور قناعت اختیار کروں گا. اندازہ فرمائیے آگے آپ مختصر سا سفر جو بابا جی نے بتایا. سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا, تاجر سے, کہ وہ کون سا سفر ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگا کہ بس یہی کہ ایرانی گندھک چین لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ چین میں وہ بھاری قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے. چین سے برتن لے کر روم آنا چاہتا ہوں, روم میں اس کے اچھے دام مل جاتے ہیں. پھر روم سے بہت عمدہ اور نفیس ریشمی کپڑے لے کر ہندوستان کا سفر کرنا چاہتا ہوں, وہاں اس کا ریٹ بہت اچھا ہے. ہندوستان سے فولاد لے کر حلب جانا چاہتا ہوں, اور حلب سے شیشے خرید کر یمن کا ارادہ ہے انشاءاللہ.
اور یمن سے چادریں خرید کر جو وہاں کی خاص سوغات ہے اپنے وطن ایران میں آ جاؤں گا، اور اس کے بعد جب یہ سفر سارا مکمل ہو جائے تو میں سفر چھوڑ دوں گا، بس صرف دکان پر بیٹھا رہوں گا۔ سچ یہ ہے سعدی کے بقول کہ اس نے اس طرح کی فضول باتیں اتنی زیادہ کی کہ مزید کچھ کہنے کی اس میں تاب نہ رہی، سکت ہی نہ رہی۔ کہنے لگا، سعدی تم بھی تو کوئی بات کرو، تم نے بہت کچھ دیکھ اور سن رکھا ہے۔ میں نے اسے یہ 2 شعر سنائے۔ آگے سعدی نے شعر لکھے ہیں جن کا ترجمہ اور ایک شعر میں ویسے پڑھ بھی دوں گا۔ تم نے سنا ہے کہ غور کے جنگل میں، یہ غور افغانستان کا وہ علاقہ ہے جہاں کے غوری کہلاتے ہیں لوگ، تم نے سنا ہے کہ غور کے جنگل میں ایک سردار کا ساز و سامان گھوڑے سے گر پڑا تھا، اور جب اس کو یہ حادثہ پیش آیا تو اس نے کہا، چشمے تنگے ہرس دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک گور۔ دنیا دار کی لالچی آنکھیں کبھی نہیں بھر سکتی، ان کو یا صرف قناعت بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی ہی ہے جو اس کو بھرے گی، ورنہ وہ آنکھیں اسی طرح بے چین اور مضطرب ہی رہیں گی۔ ناظرین مکرم، مال و دولت جمع کرنا اور مرتے دم تک اس کی ہرس میں مبتلا رہنا ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دلی، دماغی، نفسیاتی، روحانی عذاب ہے۔ یہ جو خواہش مال و زر ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ لمحہ بلمحہ جوان تر ہوتی جاتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ آدمی چو پیر شود ہرس جوان می گردت۔ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کا یہ لالچ اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قناعت کی دولت ہی عطا فرمائے تو اسے کوئی سکون نصیب ہوتا ہے، ورنہ بے سکونی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں، اس کو سکون قلب میسر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے خواہشوں کا، خصوصاً دنیاوی خواہشوں کا، اس کا تو کوئی انجام ہی نہیں ہے۔ ایک بڑے مشہور اردو شاعر ہیں، مرحوم ہو گئے، حضرت جلیل مانک پوری، ان کا شعر سنیے، حسرتوں کا سلسلہ کب ختم ہوتا ہے جلیل، کھل گئے جب گل تو پیدا اور کلیاں ہو گئیں۔ جس طرح انہوں نے بتایا تاجر نے فلاں ملک جاؤں گا، پھر وہاں سے فلاں سودا لے کر اگلے ملک جاؤں گا، تو یہ تو ساری زندگی بھی لگے رہیں گے تو ان کا سفر بھی نہیں ختم ہوگا، اور وہ کبھی موقع نہیں آئے گا کہ یہ گوشہ نشین ہو سکیں اور کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ یہ پھر جو جتنا ہم مال جمع کرتے رہتے ہیں اس میں ایک فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزاج میں کنجوسی، خست اور بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم وہ مال نہ خود اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، نہ دوسروں پر، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمیں دل کا دورہ پڑنے لگتا ہے اگر اس مال میں کوئی کمی بیشی ہونے لگے تو۔ ایسا مال مرنے کے بعد دوسروں ہی کے کام آتا ہے، خود انسان کے کچھ کام نہیں آتا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور اپنے طرز عمل سے اس کی مذمت فرمائی ہے، اسے پسند نہیں کیا۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، مال جمع کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مال کی ہرس کو دل میں بسا لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت کی دولت عطا فرمائے، اور جو بھی مال و دولت ہمارے پاس ہے اس میں ہم دوسروں کا حصہ بھی دیں، جو خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارے اموال میں سائلوں کا حصہ بھی ہے، محروموں کا حصہ بھی ہے۔ ہم زکوٰۃ بھی اپنی دیں، اپنے خیرات بھی دیں، صدقہ بھی دیں، اور اس کے بعد ہم حریص نہ ہو جائیں حصول مال و زر کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔